نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها فإذا جاءت الطامة الكبرى پس جب آ جائے گی بڑی مصیبت، بڑی آفت، یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن یاد کرے گا انسان جو اس نے کوشش کی، وبرزت الجحیم لمن یری، اور ظاہر کر دی جائے گی دوزخ اس کے لیے جو دیکھے، فَأَمَّا مَن طَغَى، پس بہرحال وہ شخص جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور ترجیح دی دنیا کی زندگی کو، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، پس بے شک دوزخی اس کا ٹھکانہ ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور بہرحال وہ شخص جو ڈر گیا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور روک لیا نفس کو خواہشات سے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پس بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، پوچھتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں کب ہوگا اس کا واقع ہونا، فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا، آپ کا کیا تعلق اس کے ذکر سے، إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا، تیرے رب کی طرف ہی ہے اس کی انتہا، إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَاهَا، بے شک آپ تو ڈرانے والے ہیں جو ڈرے اس سے، كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا، گویا کہ جس دن دیکھیں گے اس کو، لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا، نہیں ٹھہرے ہو مگر ایک شام یا ایک صبح، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ معزز سامعین، سورہ عبس آیت نمبر 34 سے لے کر
46 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل اللہ تعالیٰ نے موت اور قیامت کا تذکرہ فرمایا۔ سمجھانے کے لیے بطور تخویف اور ڈرانے کے لیے فرعون کا تذکرہ کیا، اس کی ہلاکت اور تباہی کو بیان کیا۔ گزشتہ سبق میں عقلی دلائل کے ساتھ ثابت کیا کہ قیامت کرنا قائم کرنا رب کے لیے کوئی مشکل ہے۔ آسمان بنایا، تمہیں بنایا، آسمان کو اونچا کیا، رات کو اندھیرے والا اور دن کو اجالے والا بنایا، زمین کو بچھایا، پانی برسایا، چارہ نکالا، پہاڑوں کو گاڑا، کچھ تمہارے لیے کچھ تمہارے جانوروں کے لیے۔ جس اللہ نے یہ ساری کائنات بنائی ہے، اس اللہ کے لیے قیامت قائم کرنا کوئی مشکل بات ہے؟ آج کے سبق میں قیامت کا ذکر ہے اور اس کے بعد دونوں انجام، اچھا انجام اور برا انجام، دونوں کا بیان ہے۔ قیامت کے لیے قرآن مجید میں مختلف نام آئے ہیں۔ کہیں الواقعہ، واقع ہونے والی، کہیں الحاقہ، ایک حقیقت، کہیں القاریہ، کھڑکھڑانے والی، کہیں الصاخہ، چیخ و پکار والی، اور کہیں الطامۃ الکبریٰ، بہت بڑی آفت، بہت بڑی مصیبت۔ تو آج کی سبق میں الطامۃ الکبریٰ، قیامت کا نام کہ بہت بڑی آفت، بہت بڑی مصیبت، بہت بڑا دھماکہ اور بہت بڑی تباہی ہونے والی ہے، اور وہ ہے قیامت والے دن۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، پس جس دن بہت بڑی آفت، بہت بڑی مصیبت آ جائے گی، یعنی قیامت قائم ہو جائے گی، وہ ایسا دن ہوگا یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان دھیان کرے گا، اس دن انسان سوچے گا، ما سعی، جو اس نے کوشش کی، دنیا میں کیا کیا اور کیا نہیں کیا، کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا نہیں کرنا چاہیے تھا، جو دنیا میں کیا، قیامت والے دن ایک ایک بات کو یاد کرے گا اور سوچے گا مجھے کرنا کیا چاہیے تھا اور میں کرتا کیا رہا ہوں۔ ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں نا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، افسوس کے ساتھ ہاتھوں کو چک مارے گا انسان قیامت کے دن اور کہے گا کاش میں نے رسول کے راستے کو اختیار کیا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میرے اوپر افسوس، نبی کے دشمن کو میں نے اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، جس نے مجھے اللہ کی یاد سے دور کیا ہے، ایسے بے ایمان کے ساتھ کاش میں نے دوستی نہ لگائی ہوتی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں یوم یتذکر الانسان ما سعی، یہ وہ دن ہوگا جس دن انسان دھیان کرے گا، یاد کرے گا جو اس نے کوشش کی ہے، جو عمل کیے ہیں، اپنی دنیا کی زندگی کو یاد کرے گا۔ اچھی زندگی گزاری ہے نیکیوں والی تو خوش ہوگا، بری زندگی گزاری ہے تو ایک ایک لمحے پر آنسو بہائے گا، لیکن اس وقت کا افسوس کرنا کسی کام۔ جمیل صاحب آگے آ جاؤ، جگہ بہت پڑی ہے، ادھر پڑی ہے، ادھر آگے پڑی ہے، ساتھی پیچھے آتے ہیں، خود بخود جگہ دیکھ کے آگے آ جائیں۔ کیسر صاحب آپ بھی آگے آ جائیں، ادھر آ جائیں۔
اللہ فرماتے ہیں وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى، ظاہر کر دی جائے گی دوزخ اس کے لیے جو دیکھے۔ دنیا میں جہنم کا نام سنتے ہیں، کوئی مانتے ہیں کوئی نہیں مانتے، ارے وہ کیسا دن ہوگا جب جہنم کی آگ سامنے بھڑک رہی ہوگی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى، دیکھنے والے دیکھیں گے سامنے دوزخ کی آگ بھڑک رہی ہوگی، اس وقت تو کسی کو انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ سورۃ الانعام میں اللہ فرماتے ہیں مجرموں کو جہنم کے کنارے کھڑا کر کے اللہ پوچھے گا الیس ھذا بالحق قالوا بلی وربنا قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ جہنم کے کنارے کھڑے کر کے اللہ پوچھے گا اب بتاؤ جہنم سچ ہے یا نہیں، حق ہے یا نہیں؟ قالوا بلی وربنا، جواب میں کہیں گے اللہ کی قسم یہ سچ ہے، اور میں سچ ہے تو پھر جاؤ تمہارا ٹھکانہ یہی دوزخ ہے۔ اب توبہ کا وقت ختم ہو گیا، اب ماننے کا کوئی فائدہ کوئی نہیں۔ فرمایا وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ، دوزخ ظاہر کر دی جائے گی، دوزخ سامنے کر دی جائے گی، لِمَن يَرَى، اس کے لیے جو دیکھے، دیکھنے والوں کے سامنے ہوگی۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، پس وہ شخص جس نے سرکشی کی، وہ شخص جس نے بغاوت کی، جس نے نافرمانی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بے شک دوزخ ہی اس بندے کا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ ہم سب کی دوزخ سے حفاظت فرمائے۔ سورۃ الاعلی میں ہے نا بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہت بہتر اور بہت باقی رہنے والی ہے، اور یہ بات صرف قرآن میں نہیں موسیٰ اور ابراہیم کے صحیفوں میں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے۔ اس لیے فرمایا وآثر الحیات الدنیا، جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فإن الجحیم ہی المأویٰ، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ اور دوسرا گروہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، وہ بندہ جو ڈر گیا رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، دنیا کی زندگی میں ڈرتا رہا کل رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے کیا جواب دوں گا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، خواہشات سے اپنے نفس کو روکتا رہا، حرام خوری آئی اپنے نفس کو سمجھایا کل رب کے سامنے جانا ہے، حرام کاری کا موقع آیا اپنے نفس کو سمجھایا کل رب کے سامنے پیش ہونا ہے، طرح طرح کے گناہوں کے موقع دنیا میں آئے اپنے آپ کو سمجھاتا رہا کل رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ جس نے زندگی دنیا کی یوں گزاری کہ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو خواہشات سے روکتا رہا، تو سنو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بے شک جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ دنیا میں کئی ایسے موقع آتے ہیں، میرے پاس، آپ کے پاس، ہم سب کے پاس کئی ایسے موقع آتے ہیں کہ وہاں ہم جنت کا سودا کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ مثال کے طور پہ میرے پاس ایک موقع آیا، حرام مال مجھے مل رہا ہے، میں لے سکتا ہوں، میں نے صرف اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ کل اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو ڈر گیا نا رب کے سامنے کھڑا ہونے سے اور اپنے آپ کو روک لیا خواہش سے، خواہش کو دبا لیا، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے نا۔ اس لیے مشہور بات ہے، بادشاہ تھا، آپس میں میاں بیوی گپ شپ کر رہے تھے، اس دوران یہ بات ہوئی تو جنتی ہے یا جہنمی ہے، تو جنتی ہے یا جہنمی ہے؟
اس نے کہا میں جنتی ہوں، اس نے کہا تو جہنمی ہے، جیسے بات ہوئی۔ بہرحال اس نے کہا کہ میں جنتی نہ ہوں نا تو پھر تو میری بیوی کس کی، پھر تو تجھے طلاق ہونی چاہیے۔ اب وہ اس تشویش میں لگے کہ پتہ کیسے چلے گا کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی دنیا میں۔ تو وہ کسی عالم کے پاس گئے، اس عالم نے کہا کوئی ایسا موقع بتاؤ کہ تجھے گناہ کا موقع ملا ہو اور کوئی دنیا میں روکنے والا نہ ہو، دنیا میں کوئی دیکھنے والا، کوئی روکنے والا، کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو انہیں صرف اس لیے چھوڑا ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ویسا موقع آیا دنیا میں؟ اس نے کہا آیا ہے۔ ایک دفعہ میں بدکاری کے لیے تیار تھا بالکل، اور دروازے بند تھے، لیکن عین اس موقع پر اس خاتون نے مجھے کہا اللہ سے ڈر، تو میرے دل میں اللہ کا ڈر آیا اور میں نے چھوڑ دیا، حالانکہ کوئی اور رکاوٹ نہیں تھی سوائے اس کے کہ اللہ کا ڈر۔ تو اس عالم نے بتایا پھر خوش ہو جا، تو جنتی ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو خواہش سے، نفسانی خواہش کو روک کر دبا لیا اس لیے کہ رب کے سامنے جانا ہے، تو قرآن کہتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس بندے کا ٹھکانہ جنت ہے، یعنی وہ پکا جنتی ہے۔ معلوم ہے جنت کے سودے تو آتے ہیں ہمارے سامنے، ہم کرتے نہیں ہیں، چھوڑ دیتے۔ کئی دفعہ آئے جنت کے موقع، کئی موقع آئے سامنے اور ہم نے چھوڑ دیے۔ اللہ ہمیں جنت کا سودا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مشہور واقعہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث کا واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا سلام پھیرا، ایک بندہ کھڑا ہوا بچوں کی شکایت کرنے لگا، یا رسول اللہ یہ دو بچے بڑا تنگ کرتے ہیں، کھجور کا درخت ہے میرے گھر میں، پتھر مار مار کے گراتے ہیں جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے۔ حضور نے پوچھا یہ کس کے بچے ہیں؟ کہا جی ان کے والد تو شہید ہو گئے ہیں، یتیم بچے ہیں۔ آپ کو ترس آیا بھی بیچارے یتیم بچے ہیں، کھجوریں دل کرتا ہوگا نا گراتے ہیں۔ حضور نے کہا یار بات سن، اللہ نے تجھے بڑا مال دیا، یہ یتیم بچے ہیں، اب ان کو میں کیا کہوں، بچے ہیں، تم وہ کھجور کا درخت ان کو دے دے، میں تجھے جنت کے درخت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب وہ بندہ بیچارہ بد نصیب، اس کے دل میں نفاق تھا، مخلص نہیں تھا، ورنہ تو جنت کا سودا ہو رہا تھا نا، اور ہو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا تھا۔ کہنے لگا جی میں نے تو شکایت لگائی تھی، آپ ان کو سمجھائیں گے، آپ تو الٹا مجھے سمجھانے لگ گئے، میں تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ آپ ان کو منع کریں۔ آپ خاموش ہو گئے۔ حضور اب اس سے اور کیا کہتے؟ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ وہ جو جس جنت کے کھجور کے درخت کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اسی بندے کے ساتھ وعدہ ہے یا کسی اور کو بھی مل سکتا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا جو ان یتیم بچوں کو کھجور کا درخت لے کر دے گا نا اسی کے ساتھ وعدہ ہے۔ اس صحابی نے فٹ اس منافق سے کہا دیر نہ کر، جلدی کر، اس کھجور کے درخت کا کتنا لینا ہے؟ اس نے کہا تو کتنا دے گا؟ اس نے کہا میرا باغ نہیں ہے فلانا، وہ سارا باغ تیرا ہو گیا، یہ جلدی سے درخت مجھے دے دے۔ وہ منافق بڑا خوش ہوا کہ ایک کھجور کے درخت کے بدلے میں پورا باغ مل گیا، لیکن اللہ کی قسم ایمان والا مخلص اس سے بھی زیادہ خوش ہوا کہ میں نے دنیا کا ایک باغ دے کے جنت کا سودا کر لیا ہے۔ ایسے کئی جنت کے سودے ہمارے سامنے آتے ہیں، قسمت والے کر لیتے ہیں، بد نصیب چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں جنت کے سودے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلایا کنویں سے، جنت کا سودا ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ بولو، اللہ نے معاف کر دیا۔ بہرحال فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اپنے نفس کو خواہش سے روک لیا، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، ان لوگوں کی بھی عجیب حالت ہے، بجائے اس کے کہ جنت کے سودے کریں اور جنت کی تیاری کریں، یہ اس سوال اور چکر میں پڑے ہیں قیامت کس تاریخ کو آئے گی، یہ تاریخ کے چکر میں لگے ہوئے، تاریخ بتاؤ، ڈیٹ بتاؤ جی، وہ اللہ نے وہ بندے کو کم کرو تسی۔ فرمایا یسألونک، سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الساعۃ، قیامت کے بارے میں، ایان مرساہا،
کب اس کا وقوع ہوگا، کب وہ آئے گی؟ اللہ فرماتے ہیں فیما انت من ذکرہا، اس ذکر اور سوال کا آپ سے کیا تعلق؟ یہ سوال تو مجھ سے پوچھے نا، قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم نہیں کرنی، قیامت تو اللہ نے قائم کرنی ہے۔ اگر یہ سوال کرنا ہے تو اللہ سے کرو نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں کرتے ہو؟ اللہ کے نبی تو اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، قیامت تو آپ نے قائم نہیں کرنی۔ الی ربک منتہاہا، قیامت کے علم کی انتہا رب کے پاس ہی ہے، جس نے قائم کرنی ہے۔ 25واں پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے نا، الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ میں نے مولانا سے پوچھا، انہوں نے ان سے پوچھا، اس نے اس سے پوچھا، بڑے بڑے علماء سے پوچھا، فقہاء سے پوچھا، محدثین مفسرین سے پوچھا، صحابہ سے پوچھا، نبی سے پوچھا، جبرائیل سے پوچھا، پھرتے پھراتے الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم پھر کے جائے گا تو اللہ ہی کے پاس جائے گا، اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ فرمایا الی ربک منتہاہا، پوچھتے رہو، لگے رہو، انتہا ہوگی تو اللہ کے پاس ہی ہوگی۔ انما انت منذر من یخشاہا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ تو ڈرانے والے ہیں جس کے دل میں ڈر موجود ہو۔ آپ قیامت قائم کرنے والے نہیں، آپ قیامت سے ڈرانے والے ہیں۔ کأنہم یوم یرونہا، گویا کہ جس دن اس قیامت کو وہ دیکھیں گے، لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، تو دنیا کی زندگی ایسے لگے گی جیسے ایک شام یا ایک صبح، بس تھوڑا سا نقشہ دنیا کا ذہن میں آئے گا، باقی دنیا کی زندگی قیامت کے مقابلے میں کوئی حیثیت۔ آج ہم دیکھیں نا، ہم میں سے کسی کی عمر 50 سال ہے، 40 سال ہے، 60 سال کے ہو گئے ہیں، اب یہ 60 سال جو پیچھے گزر گئے ہیں وہ ایک خواب سا نظر آتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اسی طرح رات کے وقت ہم خواب دیکھتے ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پھر کے پورے دنیا میں آ جاتے ہیں، حالانکہ پتہ چلتا ہے آنکھ ہماری لگی آدھا گھنٹہ ہے ساری، تو اتنا سفر میں بندہ ایئرپورٹ تک نہیں پہنچ سکتا، تو میں جناب کہاں سے پھر کے آ گیا ہوں۔ ایسے ہی دنیا کی زندگی آخرت میں ایک خواب دکھائی دے گی، الا عشیۃ او ضحاہا۔ کل رحمۃ اللہ صاحب نے کہا تھا کہ آخر میں ایک دفعہ ترجمہ دوبارہ سنایا کریں تاکہ یاد ہو جائے، میں ایک دفعہ تو دوہرا رہا ہوں، چلو اچھی بات ہے، بہت اچھی بات انہوں نے کہی ہے، تو دوبارہ جب سناتے ہیں تو پہلے تشریح میں تھوڑا سمجھ آیا ہوتا ہے، دوہرایا جاتا ہے، ایک دفعہ ترجمہ دوبارہ سن لیں۔ میں نے کل ان سے وعدہ کیا تھا آئندہ سناؤں گا، تو ابھی یاد آیا۔ فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پس جب بڑی مصیبت آ جائے گی، یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن نصیحت حاصل کرے گا، دھیان کرے گا انسان جو اس نے کوشش کی، وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَرَى، اور سامنے کر دی جائے گی دوزخ اس کے لیے جو اس کو دیکھے، فَأَمَّا مَن طَغَى، پس وہ جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِیمَ ہِیَ الْمَأْوَى، پر بے شک دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور بہرحال جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور نفس کو خواہشات سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِیَ الْمَأْوَى، پس بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے، يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، پوچھتے آپ سے قیامت کے بارے میں کب اس کا وقوع ہوگا، فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا، آپ کا اس کے ذکر سے کیا تعلق، الی ربک منتہاہا، تیرے رب کی طرف ہی اس کی انتہا ہے، انما انت منذر من یخشاہا، بے شک آپ تو ڈرانے والے ہیں جو اس سے ڈرتا ہو، کأنہم یوم یرونہا، گویا کہ جس دن وہ دیکھیں گے اس کو، لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، تو نہیں ٹھہرے دنیا میں گویا کہ مگر ایک شام یا ایک صبح۔